یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہو اور خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتے ہو، نماز کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہو، تو فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کے آسمان کے احاطے سے نکل کر کے بھاگ جاؤ، زمین کے احاطے سے نکل کر کے چلے جاؤ، فانفذوا، بار بار بھاگو، بار بار بھاگتے رہو، لیکن اللہ کی قسم نہ تو آسمان کے سائے سے بھاگ سکتے ہو، نہ زمین کے خطے سے نکل کر کے جا سکتے ہو۔ اوپر آسمان بنایا ہوا اللہ کا ہے، نیچے زمین بنائی ہوئی اللہ کی ہے۔ ماں کے کوکھ کے اندر ناپاک قطرے سے جمع ہوا خون بنانا اور جمع ہوا خون سے گوشت کا لوتھڑا پیدا کرنا، اس جمع ہوا گوشت کے لوتھڑا سے ہڈی بنانا اور اس گوشت کے لوتھڑا کے اندر عجیب و غریب انسانی شکل بنانا، اس میں اتنا بہترین آنکھ کا بنانا، اتنا بہترین کان کا بنانا، اتنا بہترین زبان کا بنانا، پھر زبان میں گویائی کی صلاحیت دینا، کان میں سننے کی صلاحیت دینا، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت دینا، جس سے دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ سکے۔ 5 سامان اگر بیک وقت ایک کلر کا آ جائے تو یہ آنکھ اس کو ایک کلر دیکھتی ہے، بیک وقت اگر 7 سامان مختلف کلر کی آ جائے تو ایک آنکھ ہے لیکن مختلف کلر کو وہ جانتی ہے۔ زبان کے اندر اللہ نے ایسی لذت دی کہ گوشت کی لذت اس میں الگ الگ محسوس ہوتا ہے، سیب کا لذت الگ محسوس ہوتا ہے، دودھ کی لذت الگ محسوس ہوتا ہے۔ ویگیانکوں نے اور سائنسدانوں نے یہاں تک بیان کیا کہ زبان سے لے کر حلق تک یہیں تک لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کو کچھ نہیں پتا چلتا، یعنی چبا کر کے جب حلق سے اتار دیتا ہے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پیٹ میں جانے کے بعد نہ تو میٹھا کا احساس ہے، نہ کڑوا کا احساس ہے، نہ اس کو کھٹا کا احساس ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو عطا فرمایا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے انسانوں دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا گیا، ہوا تمہارے فائدے کے لیے، بارش تمہارے فائدے کے لیے، زمین تمہارے فائدے کے لیے، آسمان تمہارے فائدے کے لیے، سورج تمہارے فائدے کے لیے، چاند تمہارے فائدے کے لیے۔ اے انسانوں تم اللہ سے پوچھو کہ اللہ تو نے دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے تو مجھے کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے لوگوں دنیا کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی لیکن تم کو اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا۔ ابھی ہم سے پہلے ایک صاحب بڑی زوردار تقریر کر رہے تھے، ماشاءاللہ انداز بڑا نرالا تھا، لیکن ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں جا کر اللہ اللہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے ایک جمے ہوئے خون میں روح پیدا کیا، جس اللہ نے زمین کو اتنا بڑا بچھایا، جس اللہ نے آسمان کے اندر چاند سورج کو سجایا، اس اللہ کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا؟ ایک انسان کے نام لینے سے انسان زندگی بدل دیتا ہے، ایک کسی بڑے آدمی سے تعلق انسان قائم کرتا ہے تو ان کی حالت کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو کن فیکن کا مالک ہے، جو کائنات کو بنایا ہے، وہ اللہ مطلوب اور حق بیان کیا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کرتے رہو، اللہ تمہارے مسائل کو حل کر دے گا۔ جہاں ذکر کی مجلس لگتی ہے، جہاں اللہ اللہ کا رٹ لگایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی پوری لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رٹ لگانے پر آسمان سے فرشتہ کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں کی جماعت جاؤ، جو میرا نام پکار رہا ہے، جو اللہ اللہ کا رٹ لگا رہا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہوگا ان کے مسائل کو ان کے بیٹھے ہوئے رہے گا، ان کے مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ کے نام میں وہ تاثیر ہے، اللہ کے نام میں وہ خوبی ہے، اللہ کے نام میں وہ فائدہ ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اب اور بات ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے اسباب
دنیاوی فائدہ کے لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے. مجھے آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں سمیت فرعون ان کو لقمہ اجل بنانا چاہتی ہے ان کی لشکر. اللہ تعالیٰ آگے ہے, اللہ تعالیٰ آگے ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ کون سی جنجال میں تم نے پھنسا دیا, پیچھے فرعون کی لشکر ہے, آگے دریا ہے, آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت, کون بچائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ بند کیا, اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ کو بھیجا, جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ اے جبرائیل جاؤ, موسیٰ پریشان ہے, ان سے کہو کہ اپنی لاٹھی دریا میں مار دے. دریا میں لاٹھی مارا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کے دریا پار کر گئے. راستہ نکال دے. کون نکالا راستہ؟ راستہ کون نکالا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے باپ آزر پنڈت کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا جو مواحد اعظم کہلاتے ہیں, یعنی سب سے پہلے وحدانیت کا سب سے بڑا ڈنکا پیٹنے والا, لوگوں میں ایک اللہ کی گواہی دینے والا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی اپنے بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا. آگ کے اندر جو آگ کی شعلہ آسمان کو چھو رہی تھی, اس آگ میں سارے لوگوں کو یقین تھا, نمرود کو یہ گھمنڈ تھا کہ آج ابراہیم علیہ السلام نہیں بچ پائے گا, ان کی چمڑی تک جل جائیں گے, ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے. تقریباً 40 دن تک, روایت کے مطابق 40 دن تک اس دہتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر کے چھوڑ دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتہ کو بھیجا, ہوا چلانے والے فرشتہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہہ دو اللہ تعالیٰ تم کو سلام بھیجتا ہے, اللہ تم سے مجدہ سنانا چاہتا ہے. اور کہنا کہ بارش کے فرشتے سے کہنا, کہا کہ جاؤ جا کر کے کہنا اگر تم مجھ سے مدد لینا چاہتے ہو تو ہم بارش برسا کر کے اس آگ کو بجھا دیں گے. موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کون بھیجا؟ اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں. کہا کہ ہاں. کہا کہ جا کے اللہ سے کہہ دو کہ جو اللہ تم کو بھیج کر کے مدد کروا سکتا ہے وہ اللہ ڈائریکٹ میری مدد کر سکتا ہے. اس اللہ کے لیے کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ, جا کے وہاں منت مانگو, پہلے ان کی خوشامد کرو, تب جا کر کے اللہ کے پاس پہنچو گے. ارے اللہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قل هو اللہ احد. اے نبی آپ اپنی زبان سے بے بانگے دوہل کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, اللہ کا نہ کوئی باپ ہے, نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اللہ کسی کا باپ ہے, نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے, یا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ کی جیسا دنیا میں کائنات میں کوئی چیز نہیں. ہوا چلانے والا فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا, کہا کہ اللہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا, اگر ختم ہو جائے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, یہ تو اکیلے تنے تنہا ہے, کچھ تو کیجئے, مجھے حکم دیجئے, میں جا کر کے ہوا چلا کر کے اس آگ کو نمرود کے گھر میں پہنچا دوں. کہا کہ جاؤ جا کر کے میرا سلام کہو اور مدد مانگے تو مدد کر دینا. ہوا کا فرشتہ نیچے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابراہیم اللہ نے آپ کو سلام کہا اور مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے. کہا کون بھیجا؟ کہا وعلیکم السلام, اللہ بھیجا. کہا اچھا اللہ بھیجا ہے تو جاؤ جا کر کے کہہ دو کہ جو اللہ تو تیرے ذریعے سے میری مدد کر سکتا ہے وہ اللہ ڈائریکٹ میری مدد کر سکتا ہے. اور اس اللہ نے کہا یا نار کونی